अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जर्मन हुकूमत ने मुल्क को दरपेश मुलाजमीन और हुनरमंद कारीगरों की कमी को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड या चांसिंग कार्ड का इजरा शुरू कर दिया है। हुकूमत के इस इक़दाम के बाद गैर यूरोपी अफराद के लिए जर्मनी में कानूनी तौर पर रिहाइश और मुलाजमत करना मज़ीद आसान हो सकता है। गुज़िश्ता रोज़ जर्मन हुकूमत की जानिब से जारी इस्लाहात के निफाज के बाद मुतअद्दिद लोग अपनी मौजूदा कौमियत तर्क किए बगैर जर्मन शहरी बन सकेंगे। शांगी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में तवील मुद्दती मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए नए क़वानीन और ज़वाबित में अहम तब्दीलियाँ मुतारिफ़ करवाई जा रही है, जिनका मकसद इनके हुकूक़ में इजाफ़ा और इन्हें बेहतर समाजी, इक़्तिसादी और क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। इन तब्दीलियों का मकसद जर्मनी में मुकीम गैर मुल्कियों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना और इनको दरपेश मुश्किलात को कम करना है। रिपोर्ट के मुताबिक क़वानीन में तब्दीली का मतलब है कि शहरियत के लिए रिहाइश की शर्त 8 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है, जबकि कुछ दीगर सूरतों में ये मुद्दत मज़ीद कम होकर 3 साल हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग 3 साल के बाद शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे अगर वो रवानी से जर्मन ज़बान बोलते हैं। ईरान में क़ब्ल वक्त हुए सदारती इंतख़ाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल करने में नाकाम रहा, जिसके बाद दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ारत दाखिला ने इस बात की तस्दीक की है कि सदारती इंतख़ाबात में किसी उम्मीदवार को अक्सरियत यानी 50% वोट ना मिले, जिसके बाद ईरान में 5 जुलाई को दोबारा सदारती इलेक्शन मुनक़िद होंगे। सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली में मुकाबला होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कल हुए इंतख़ाबात में जो नताइज सामने आए हैं, इनमें मसूद तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख वोट लेकर सबसे आगे रहे, जबकि इनके मजबूत हरीफ सईद जलीली ने तकरीबन 95 लाख वोट हासिल किए। ईरान के सदारती इलेक्शन में मोहम्मद बाकर 34 लाख वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं, जबकि मुस्तफ़ा पूर मोहम्मदी महज 2 लाख से कुछ ज़ायद वोट हासिल कर सके। ईरानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 28 जून को हुए सदारती इंतख़ाबात में वोटर टर्नआउट 40% रहा, जबकि 2021 में हुए इलेक्शन पर टर्नआउट 48% था। सदारती इंतख़ाबात में 2 करोड़ 45 लाख वोटों की गिनती मुकम्मल की गई। ईरानी सदारत के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाकर, मसूद और मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी के दरमियान मुकाबला था, मगर 50% से ज़्यादा वोट हासिल ना कर सके। इसके बाद अब ईरान में 5 जुलाई को सदारती इंतख़ाबात के दूसरे मरहले में दोबारा वोट डाले जाएंगे। अमेरिका के साबिक़ सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतख़ाबात से कबल अपने हरीफ जो बाइडन के साथ पहली बराह रास्त नशरियाती बहस के बाद कहा, मसला बाइडन की उम्र नहीं बल्कि इनकी नाअहली है। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब किया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने 27 जून को हुए बराह रास्त नशरियाती मुबाहसे में इस शख्स जिसने मुल्क को तबाह करने की कोशिश की, इसके खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन को पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में कोई भी बाइडन की इज्जत नहीं करता और मसला जो बाइडन की उम्र का नहीं बल्कि इनकी नाअहली का है। इंतखाबात मजबूत और कमज़ोर, काफ़ी और नाकाफ़ी और अमन जंग के दरमियान होने का जिक्र करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा तीसरी आलमी जंग के करीब है। शुमाली कैरोलिना में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था वो इस बात से आगाह हैं कि वो पहले की तरह आराम से चल नहीं सकते और ना ही बोल सकते हैं, और कहा कि मैं जवान नहीं हूँ लेकिन मुझे इल्म है कि क्या करना है। कनाडा के एक सरकारी अहलकार ने आज हफ्ते के रोज़ कहा कि वो मुल्क के लेबर बोर्ड के फैसले पर नजरसानी कर रहे हैं। वेस्ट जेट एयरलाइंस के मैकेनिक्स की अचानक हड़ताल के बाद 150 परवाजें मनसूख कर दी गई, जिससे तकरीबन 20,000 मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। वजीर मेहनत सैम्स और रैगन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि कनाडा इंडस्ट्रियल लेबर बोर्ड का फैसला मेरी हिदायत से वाज़ेह तौर पर मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने कहा कि मैं आजिर यूनियन और इस कौमी तातील वीकेंड पर सफ़र करने वाले तमाम कैनेडियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी इक़दाम करूँगा। एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स फेडरल एसोसिएशन यूनियन के तकरीबन 680 मेंबरान की हड़ताल को रोकने की कोशिश करते हुए, जो कनाडा के दूसरे सबसे बड़े कैरियर के लिए काम करते हैं। लेबर मिनिस्टर ने बोर्ड से बाइंडिंग सालिसी के जरिए तनाज़ा हल करने को कहा, जबकि बोर्ड ने सालिसी के जरिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने का हुक्म दिया। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मीकाती ने इजराइल से मुतालबा किया है कि वो अपने मुल्क पर हमले बंद करें और गाज़ा की जंग ख़त्म करें। लेबनानी सरकारी एजेंसी NNA की खबर के मुताबिक मीकाती ने मुल्क के जुनूबी इलाकों का दौरा किया जहां इसराइल ने हमले किए थे। इलाके के मुआयने के बाद मीकाती ने बताया कि उन्होंने जुनूबी इलाकों और वहां के लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए ये दौरा किया है और ये कहा कि वो यहाँ जो कुछ हो रहा है वो इसकी करीब से पैरवी कर रहे हैं। मीकाती ने कहा, हम अपने अवाम और मज़ामती क़ुव्वतों के साथ साथ अपने फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। लेबनानी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है।
ہمارا مقصد محض اپنے ملک وطن کی حفاظت کرنا ہے۔ اسرائیل سے لبنان پر اپنے حملے بند کرنے اور غزہ کی جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے میقاتی نے تل ابیب سے درخواست کی کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور کردہ قرارداد 2735 پر عمل درآمد کریں۔ میقاتی نے اس بات پر زور دیا کہ لبنان ہمیشہ امن کے حق میں رہا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد کا حامی رہا ہے، جس میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان حملے بند کرنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ دراصل اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ لبنان سے 3 ٹینک شکن میزائل اس کی سرحد پر واقع ازباول سیلیل علاقے پر داغے گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ تبادلے کے نتیجے میں روسی قید میں موجود 10 یوکرینی شہریوں کو رہا کر دیا گیا۔ زیلنسکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہم مزید 10 افراد کو روسی قید سے نجات دلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ زیلنسکی نے یرغمالیوں کی رہائی میں تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جب تک تمام یرغمالی کو بازیاب نہیں کرایا جاتا ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان طے پائے تبادلے کے نتیجے میں رہائی پانے والوں میں کرملن تار نیشنل اسمبلی کی ڈپٹی چیئرمین تریمان جلال بھی شامل تھی۔ جلال کو روسی سیکورٹی فورسز نے 2021 میں کریمیا سے پکڑا تھا۔ افغانستان کی حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آج ہفتے کے روز کہا کہ افغان نگران حکومت کے وفد کا مقصد مسائل کو حل کرنا اور افہام و تفہیم کو فروغ دینا ہے، جو کہ دوحہ قطر میں افغانستان پر اقوام متحدہ کی طرف سے بلائے گئے مذاکرات کے تیسرے دور میں ہیں۔ اجلاس میں 6 رکنی وفد کی قیادت کرتے ہوئے ترجمان نے کہا ہم افہام و تفہیم کو فروغ دینے اور مسائل کے حل کے لیے دوحہ جا رہے ہیں اور تمام متعلقہ ممالک سے افغانستان کے ساتھ مفید تعلقات رکھنے پر زور دے رہے ہیں۔ اجلاس میں ہماری شرکت کسی دوسرے فریق سے دشمنی نہیں ہے۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مجاہد نے کہا ہے کہ وہ تمام ممالک سے کہیں گے کہ وہ افغانستان کے لوگوں کو مشکل صورتحال میں تنہا نہ چھوڑیں۔ اجلاس اتوار کو شروع ہونے والا ہے۔ نگران حکومت کو گزشتہ مئی میں ہوئے کانفرنس کے پہلے دور میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے اسرائیل کی سیکورٹی وزارتی کونسل کی جانب سے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں میں توسیع کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قانون اور قانونی قراردادوں کی جاری خلاف ورزیوں کو واضح طور پر مسترد کیا۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی حکام نے یہودی بستیوں کی توسیع کے منصوبوں کو جاری رکھا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ خلاف ورزیاں امن کے مواقع کو نقصان پہنچاتی ہے، تنازعات کو ہوا دینے، علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی اور استحکام کو غیر مستحکم کرنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ اسرائیل کے سخت گیر وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت مغربی کنارے کی بستیوں میں توسیع کرے گی۔ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کے خلاف فلسطینی اقدامات کے جواب میں فلسطینی اتھارٹی کے خلاف تعدیبی اقدامات کرے گی۔ ایک سینئر فلسطینی عہدیدار نے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی جنگ کو آگے بڑھانا ہے۔ سعودی وزیر کمیونیکیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئر عبداللہ بن عامر السواحہ نے وائٹ ہاؤس میں کئی امریکی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ SPA کے مطابق ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے، ڈیجیٹل معیشت کی ترقی، جدت طرازی کی حوصلہ افزائی اور مملکت میں اسپیس انڈسٹری کو ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر امریکہ میں سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بدر بن سلطان، نائب وزیر کمیونیکیشن انجینئر حیثم الاولی بھی موجود تھے۔ قبل ازیں انجینئر عبداللہ بن عامر نے واشنگٹن میں امریکی نائب وزیر خارجہ کریٹ کیمبل سے ملاقات کی۔ ڈیجیٹل معیشت کے شعبے میں دونوں ملکوں کی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقات سعودی وزیر کے دورے امریکہ کا حصہ تھی، جس کا مقصد تعلقات کو مضبوط بنانا اور مملکت کی ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کی سپورٹ کرنا ہے۔ اس دورے میں ٹیکنالوجی سرمایہ کاری، وینچر کیپٹل کو فروغ دینے، انٹرپرینیورشپ کی سپورٹ اور نجی شعبے کی کمپنیوں کے درمیان تعاون کے موقع پیدا کرنے کے لیے بڑی ٹیک کمپنیوں کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں شامل ہیں۔ سعودی عرب میں ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا کہنا ہے کہ نئے عمرہ سیزن کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے ہوائی اڈوں پر اضافی امیگریشن کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے۔ اخبار 24 نے محکمہ جوازات کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ وزارت حج و عمرے کی جانب سے سال 1446 ہجری کے عمرہ سیزن کے آغاز کا اعلان کیے جانے کے بعد جدہ اور مدینہ منورہ کے ہوائی اڈوں اور پیدل سرحدی چوکیوں پر عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ ہوائی اڈوں پر ایسے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے جو مختلف زبانوں کی کافی معلومات رکھتے ہیں۔ ایسے اہلکاروں سے زائرین کو کافی سہولت ہوتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کا مزید کہنا تھا کہ مملکت آنے والے عمرہ زائرین امیگریشن قوانین کا خاص خیال رکھیں، ویزے کی مدت مکمل ہونے سے قبل اپنے مقررہ وقت پر واپسی کے سفر کو یقینی بنائیں تاکہ کسی قسم کی خلاف ورزی کے مرتکب نہ ہوں۔
سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں سیکورٹی فورسز نے اقامہ اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی پر گزشتہ ایک ہفتے میں 13,000 سے زائد غیر ملکیوں کو گرفتار کیا۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق سیکورٹی ایجنسیز پر مشتمل مشترکہ ٹیموں نے 20 جون 2024 سے 26 جون تک اقامہ اور دیگر ضوابط کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 13,445 افراد کو حراست میں لیا۔ گرفتار شدگان میں 8,763 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکی تھے، جبکہ 1452 کو محنت قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کی ٹیموں نے غیر قانونی طور پر مملکت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 1,063 افراد کو گرفتار کیا، جن میں سے 36% یمنی، 62% ایتھوپی اور 2% دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے شامل تھے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے ترکمنستان کے قومی رہنما اور عوامی امور کے سربراہ بردی محمدوف سے فون پر بات کی۔ ایوان صدر کے سوشل میڈیا پیج پر شائع پوسٹ کے مطابق اس بات چیت میں ترکیہ اور ترکمنستان کے درمیان تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ہر میدان اور کثیر الجہتی پلیٹ فارم پر آگے بڑھائے جانے کے یقین اظہار کرنے والے اردوغان نے محمدوف کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد بھی دی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ بلا انصاف کے کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ انصاف کی رسائی سب کے لیے کے عنوان سے اسلام آباد میں منعقدہ اس سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ خواتین کی ہر شعبے میں نمائندگی لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو ان کے حقوق آئین پاکستان نے دیے ہیں۔ ہر شعبے میں خواتین کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئے قوانین بھی لائے جا سکتے ہیں۔ اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین کی کارکردگی مردوں سے بہتر ہوتی ہے۔ خواتین صرف مخصوص نشستوں پر نہیں، براہ راست منتخب ہو کر بھی آ سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملازمت کے مقامات پر آئین خواتین کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ 5 سے 16 سال کے بچوں کو تعلیم لازمی حاصل کرنی چاہیے۔ قومی اسمبلی سمیت مختلف اداروں میں خواتین کے لیے مخصوص نشستیں ہیں۔ دین اسلام نے خواتین کو بہت سارے حقوق عطا کیے ہیں۔ قرآن کا پہلا لفظ اقرا ہے، جو مرد و خواتین میں تفریق نہیں کرتا۔ کسی خاتون پر جھوٹی تہمت لگانے پر اسلام اور ہمارے قانون میں روک لگانے کی حد مقرر ہے۔ جسٹس قاضی فائز نے کہا ہے کہ ہم اپنی ثقافت کے مثبت پہلوؤں کو بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ ہمارے دین نے حصول علم کو مرد کے ساتھ ساتھ خواتین پر بھی فرض کیا ہے۔